اے میرے درد کے محرم مولا، دور ہے تجھ سے یہ بیمار تیرا، صدا بیزار صدا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا حی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے، آمین۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے لمبی اور رتبے کے لحاظ سے سب سے اونچی اور بلند مرتبہ آیت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ حدیث میں اس آیت کو آیت الکرسی کا نام دیا گیا ہے، لیکن اس آیت کو آیت الکرسی کیوں کہا گیا، تو آئیے آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ زمین اور آسمان کی خلقت کے بعد نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھک گیا ہے اور وہ اپنی تھکان اتارنے کے لیے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس طرح کے انحرافی عقیدے کی تردید کے لیے آیت الکرسی نازل کی گئی، یعنی کہ آیت الکرسی میں اس کی ایک آیت ہے نا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، تو یہ ان کے یہ فرسودہ اور بیکار عقیدے کی جو ہے انکار کرنے کے لیے اس آیت کا نزول کیا گیا، اور اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے بالکل الگ ہے، وہ یہ سب چیزیں نہیں رکھتا، نہ اونگ نہ نیند، اس طرح کی کوئی بھی حاجت اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی کیونکہ کرسی کا ذکر ہے، اس لیے یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ آئیے کچھ اور فضائل اور معلومات اس آیت الکرسی کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ ایک حدیث کے مطابق اس آیت میں اللہ کا اسم اعظم بھی پوشیدہ ہے۔ دعاؤں کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی اور ثنا سے شروع کرنا چاہیے، اور آیت الکرسی سے اچھی بڑائی اور ثنا اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اچھائی اور ثنا اس طرح سے بیان کرے جیسے کہ آیت الکرسی میں ہے، اور اس کے بعد اپنے لیے کچھ مانگے، تو کیسے ممکن ہے میرے بہنوں بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو نہ دے، وہ آپ کی دعا قبول نہ کرے۔ حدیث رسول ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان بس موت حائل ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ ایک دفعہ اتنی چھوٹی سی ایک آیت آیت ہے روانی کے ساتھ پڑھ لی جاتی ہے ہر فرض نماز کے بعد، یعنی صرف 5 دفعہ آپ نے صرف ایک دفعہ آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے، اور آپ کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ ایک جگہ اور کہا جاتا ہے کہ جو اس آیت کو پڑھ کر گھر سے نکلے وہ اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جاتا ہے، یعنی کہ جب واپس آتا ہے تو ساتھ خیریت کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حصار اس کو ساتھ خیریت کے، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ، اس کے گھر والوں کے پاس واپس لے کر آتا ہے۔ ہمارے مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، ماشاءاللہ، اور 3 دن تک نہیں آتا، اور 40 روز تک اس گھر پر کسی بھی قسم کے سحر اور جادو کا اثر نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، خلق کرتا ہے خاص اسی وقت اس سونے والے کے لیے، آیت الکرسی کا ورد کرنے والے کے لیے، جو صبح تک اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، ماشاءاللہ، زبردست۔ تو یہ چھوٹے سے فضائل تھے جو آیت الکرسی کے بارے میں نے آپ کو بتائے۔ امید ہے کہ اس آیت الکرسی کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے کم سے کم روزانہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آپ لوگ آیت الکرسی کا ورد ضرور کریں گے۔ اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور اپنی اس بہن کے لیے بھی دعائیں کریے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائیے، اور شیئر کر کے ثواب جاریہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کچھ بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہو اور پوچھنی ہو تو نیچے کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔